ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. افغانہ میں جس طریقے سے دہشت گردی میں ملوث جو نام اب سامنے آ رہے ہیں، جو لوگ سامنے آ رہے ہیں، 5 دہشت گرد افغانی نکلے، تو اب تو یہ کھل کر واضح ہو رہا ہے افغان طالبان رجیم جو ہے کہ وہ کیوں معاہدہ نہیں کر رہے تھے، کیوں ہیزیٹیشن کا شکار تھے. تو اس سے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں. سو واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ جی ہاں، دیکھیں ہمیں تو پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، اور پھر افغان طالبان رجیم سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں رائٹ فرام 1947 اور 1950 کے بعد جب ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ٹریٹی آف فرینڈشپ ود انڈیا، سو دیٹ واز دی بگننگ. جب یہ دونوں ملک مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، دونوں ممالک نے انفارچونیٹلی انکلوڈنگ افغانستان دے نیور ایکسپٹڈ پاکستان ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ. اور اسپیشلی اس میں ہم نے پیک دیکھا جب داؤد واز دی پرائم منسٹر، پھر نجیب کے وقت میں سبسیکوینٹ گورنمنٹ جتنی بھی آئیں کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں، اور ان کا سارا کچھ تھا. اور ابھی بھی دیکھیں کہ ہمیں توقع تھی جب یہ طالبان رجیم کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے، ایسا نہیں ہوا. 2020 میں دے ور ٹوٹل 49 اٹیکس پاکستان میں دہشت گردی کے ہوئے تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد 2021 میں 207 ہوئے، اور اس کے بعد اس میں ہم نے تیزی دیکھی، اور لاسٹ ایئر دیکھیں آلموسٹ 1100 اٹیکس ان کے پریزنس میں ہوئے. سو دیکھیں یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیر آر 53 ٹیررسٹ کیمپس along دی بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے. کچھ جو کیمپس ہے 60 ہیں، تو باقی پیچھے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو، فتنہ اور خارج کو ایز اے لیوریج کے طور پہ، ایز اے بیڈ لیوریج، ایز اے ٹو پریشرائز پاکستان، ایک کمٹمنٹ جنہوں نے اس فتنے کو دیا تھا وہ فلفل کر رہے ہیں. لیکن اس میں مینلی جو کرتا درتا ہے وہ سراج الدین حقانی ہے، جن کے فور فادرز کو پاکستان نے سپورٹ کیا ڈیورنگ دی جہاد، اور آج وہ ان کو استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کے اگینسٹ کر رہا ہے. اور وہ ریفر کرتے ہیں کہ میرے ایک کاٹ ہوا تھا ان کے درمیان، سراج الدین حقانی اور یہ دہشت گرد گروپوں کے درمیان میرے لیے نارتھ وزیرستان کی. اس میں انہوں نے کہا تھا جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور بنیادی مقصد بھی یہی ہے. وہ چاہتے ہیں ایس وائل فاٹا کو کنٹرول کریں، فال بیک پوزیشنز ہو، اور ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں پہ ہو. اور تو ابھی بھی دیکھیں کہ جس طرح کے اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از دی افغان نیشنل ریکروٹمنٹ جو آ رہی ہے افغان نیشنلز کی آ رہی ہے. سو ابھی تک ہم نے 250 پلس افغان نیشنلز کو مارا ہے. they were accompanying the فتنہ الخارج. Out of 27 suicide attacks, 18 were افغان نیشنلز. اور ابھی یہ بھی اسٹیبلش ہوا وانا میں کیڈٹ کالج میں جتنے لوگ آئے تھے وہ افغان نیشنلز تھے، اور جو اسلام آباد کچہری میں جو حملہ آور تھا دیٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ کی وہ بھی افغان نیشنل تھا. سو آپ دیکھیں کہ کھل کے افغان طالبان رجیم جو ہے دے آر نو اسپانسرنگ ٹیررزم اوپنلی، اور دنیا کو بتا رہے ہیں. پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے، اب وہ یہ بھی مان گئے ہیں کہ یہ دہشت گرد جو فتنہ اور مسعود صاحب اب یہ کیپنگ دس ان مائنڈ کہ ترکی کا انتہائی اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آنے والا ہے، اور ترکی اور قطر نے تو ثالثی کا کردار بھی ادا کیا تھا، اور ان کی ہی ریکویسٹ کے اوپر تیسرا دور بھی ہوا تھا مذاکرات کا پاکستان اور افغانستان کے بیچ. اب یہ جو شواہد آئے ہیں ریسنٹلی، یہ جو 2 حالیہ واقعات ہوئے ہیں، ایک اسلام آباد والا ایک وانا والا، کتنے امپورٹنٹ یہ شواہد ہیں؟ اور یہ تو پھر ترکی کے وفد کو پیش بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو مربوط شواہد موجود ہیں، اس کے اوپر پھر عالمی برادری سٹانس لے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ ابھی تک ہمارا رسپانس نہیں گیا ہے، اور جو ہم نے ویسے آلریڈی کہا تھا کہ سیز فائر از کنڈیشنل، اینی اٹیک اوریجنیٹنگ فرام افغانستان یا کنفرم ہوتا ہے افغانستان سے اس پہ جواب دیا جائے گا. لیکن اس درمیان میں ایک بات چیت چل رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ امپورٹنٹ لوگ جو آ رہے ہیں ترکیہ سے، ہمارا برادرلی ملک ہے، وہ چاہتے ہیں یہاں پہ کوئی پیچ اپ ہو، تو وہ ہم ان کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو ایویڈنس ہے جو ریسنٹ والا وہ بھی ان کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح ان کی ابھی افغان طالبان رجیم کی اس میں انوالومنٹ ہے. قطر کو بھی بتائی جائے گی یہ بات چیت. اور لیکن یہ ہے دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا کہ اب یہ تو کھل کے آ گئے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو ان کو فکر ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک گوریلا وارفیئر ہے، اور جو سمجھتے ہیں دہشت گردی ایز اے ٹول ہے، یا سوسائڈل جو ہے وہ ان کی جو چیز ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میرا خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ٹیم آئے گی تو ان کو ہم ایویڈنس بھی دیں گے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میرا خیال میں بھی مسٹ گو ٹو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پاس بھی، FATF میں بھی جانا چاہے. اب دی انڈین انوالومنٹ اس میں جو شامل ہے،
کہ اس میں وہ ہمارے پاس بہت سارا ایویڈنس آ چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں مجھے سندیپ کا جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, اعجاز ملا پکڑا گیا ہے, اور جو ابھی ڈرامہ ریڈ فورٹ کا کیا ہے, اگین اٹ واز ان سائڈ جاب ہے. تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں, FATF میں, OIC میں, ویسٹرن کنٹریز کو, امریکہ کو بھی ہمیں یہ باور کرانا چاہیے آپ کے ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ وہ یوز کر رہے ہیں, اور آپ $69 ملین منتھلی ان کو پے کر رہے ہیں, اس وجہ سے بھی یہ ایکٹیو ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, بہت شکریہ. اور بہت ایویڈنس پاکستان کے پاس موجود ہے, پاکستان نے ہمیشہ ایویڈنس کے ساتھ ہی بات کیا.